بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیٹس ڈو نیچر میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین و سامعین، سنڈے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے بینیفٹس آف تلبینہ اکارڈنگ ٹو حدیث۔ تلبینہ گو کہ یہ آپ کا جانا پہچانا ٹاپک ہے اور آپ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے بھی ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ آج جو کچھ میں آپ کو بتانے والی ہوں اس میں سے بہت کچھ آپ کے لیے نیا بھی ہو اور آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند بھی ہو۔ آپ میری آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور اس سے ملنے والی انفارمیشن سے بھرپور فائدہ بھی اٹھائیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ تلبینہ کسے کہتے ہیں۔ جو کوٹ کر یعنی جو کے دلیا کو دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا تھا تو اسے تلبینہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبینہ کا نسخہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کٹے ہوئے جو یعنی جو کا دلیا پہلے پانی میں ڈال کر ابال کر نرم کر لیں، پھر حسب ضرورت اس میں دودھ اور شہد ملا لیں، تلبینہ تیار ہے۔ اب ہم سب سے پہلے کچھ احادیث کی روشنی میں تلبینہ کے فائدے جانیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو حکم ہوتا تھا کہ اس کے لیے جو کا دلیا تیار کیا جائے۔ پھر فرماتے تھے کہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ اسی مسئلے پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں اس واقعہ میں یہ بات اضافہ ہوئی ہے کہ جب بیمار کے لیے دلیا پکایا جاتا تھا تو دلیا کی ہنڈیاں اس وقت تک چولہے پر چڑھی رہتی تھی جب تک کہ وہ یا تو تندرست ہو جائے یا فوت ہو جائے۔ یعنی موت کا اگر وقت آ گیا ہے تو پھر تو ظاہر ہے بندے نے فوت ہی ہونا ہے نا، ورنہ وہ دلیے کی وساطت سے تندرست ہو جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گرم گرم دلیا مریض کو مسلسل اور بار بار دینا اس کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس کے جسم میں بیماری کا مقابلہ کرنے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ ابن ماجہ ہی کی ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ پریشانی اور تھکن کے لیے بھی تلبینہ کا ارشاد ملتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل میں بہت تھک جاتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلبینہ استعمال کیا کریں۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور احمد کی روایت ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے میں کوئی وفات ہوتی تو دن بھر افسوس کرنے والی عورتیں آتی رہتیں۔ جب باہر کے لوگ چلے جاتے اور گھر کے افراد اور خاص لوگ ہی رہ جاتے تھے تو پھر وہ تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتیں۔ پھر سرید تیار کیا جاتا، تلبینہ کی ہنڈیا کو سرید کے اوپر ڈال دیتیں اور کہا کرتی تھیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ مریض کے دل کے جملہ عوارض کا علاج ہے اور دل سے غم کو اتار دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی کمی کی شکایت کرتا تو آپ اسے تلبینہ کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مریض کے لیے تلبینہ سے بہتر کوئی چیز پسند نہیں تھی۔ اس میں جو کے فوائد کے ساتھ ساتھ شہد کی افادیت بھی شامل ہو جاتی تھی، مگر آپ اسے گرم گرم کھانے، بار بار کھانے اور خالی پیٹ کھانے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ناظرین، آپ نے احادیث کی روشنی میں جو کے دلیا یعنی تلبینہ کے فوائد تو جان لیے ہیں، تو چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضروریات کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے، ہمارے طبیب
طبیب اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں جسمانی اور روحانی فوائد حاصل کرنے، صحت مند رہنے کے لیے جو نسخہ تجویز فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نسخہ کو اپنی روزمرہ خوراک کا لازمی حصہ بنائیں، اور اگر ہم اتباع سنت کی نیت سے تلبینہ کھائیں تو یہ ہمیں اور بھی زیادہ فائدہ دے گا۔ ڈاکٹر خالد غزنوی مرحوم اپنی کتاب طب نبوی اور جدید سائنس میں لکھتے ہیں کہ احادیث میں جو کے فوائد کی روشنی میں معدہ اور آنتوں کے السر کے مریضوں کو صبح کے ناشتہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم نسخہ کے مطابق تلبینہ دیا گیا، السر کا ہر مریض 2 سے 3 ماہ میں تندرست ہو گیا۔ ایک خاتون کو تو علامات کے ختم ہونے پر یقین ہی نہیں آیا تھا، تو وہ اپنے مزید معائنے کروانے کے لیے امریکہ چلی گئیں۔ وہاں پر انہیں بتایا گیا کہ معدہ اور آنتیں مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے ہیں، جبکہ بہترین علاج کے مطابق یہ مقام جو ہے صحت مندی کا 2 سال سے کم عرصہ میں نہیں آتا۔ اب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیشاب میں خون اور پیپ کے مریضوں میں وجہ جو کوئی بھی ہو، مناسب علاج کے ساتھ ساتھ جو کا پانی اگر شہد ڈال کر پلایا جائے تو یہ تکلیف 15 روز میں ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہی طریقہ پتھری نکالنے کا باعث بھی ہوا کرتا ہے۔ اور پرانی قبض کے لیے جو کے دلیا سے بہتر اور محفوظ دوائی کوئی نہیں دیکھی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا طویل ذاتی مشاہدہ ہے کہ خون کی کولیسٹرول کو کم کرنے میں جو کے دلیا سے کوئی دوائی زیادہ مفید نہیں ہے۔ جو کے فوائد کے بارے میں کچھ پرانے حکیموں کے جو فرمان ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابو علی سینا نے لکھا کہ جو کھانے سے جو خون پیدا ہوتا ہے وہ معتدل، صالح اور کم گاڑھا ہوتا ہے۔ اور فردوس الحکمت میں لکھا ہے کہ جو کو اس کے وزن سے 15 گنا پانی میں اتنی دیر ہلکی آگ پر پکایا جائے کہ تیسرا حصہ اڑ جائے تو یہ پانی جسم کی تقریباً 100 بیماریوں میں مفید ہے۔ تو جو وید ہیں، ویدک طب میں اسے بھاری پن کو کم کرنے والا، چہرے کو نکھارنے والا، پیٹ کو کم کرنے والا قرار دیا جاتا ہے۔ جو ہے یہ بدن کو مضبوط کرتا ہے، چونکہ یہ جلد ہضم ہو جاتا ہے، اس لیے کمزوری اور بد ہضمی کے مریضوں کے لیے غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ وید اسے بھوک بڑھانے کا باعث مانتے ہیں، پیٹ سے ہوا نکالتا ہے اور ملین ہے۔ اس کا گرم پانی پینے سے گلے کی سوزش میں کمی آ جاتی ہے۔ جو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کھانے سے ہاضمہ بالکل صحیح رہتا ہے، اور جب معدہ صحیح رہے گا تو بہت ساری بیماریوں سے آدمی خود بخود ہی محفوظ رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ جو کے بارے میں 1400 سال پہلے جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں، آج سائنسدان حضرات اس کی تحقیق کر کے حرف بحرف اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو ویورز، ہماری ویڈیو کافی لینتھی ہو چکی ہے، اس لیے نیکسٹ ویڈیو میں مزید فوائد جاننے کے لیے اس کا دوسرا پارٹ شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور ہی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نیو اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔